غلام جہاں داد کے کہنے سندری سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غلام فوراً سندری کے پاس آتا ہے اور سندری سے کہتا ہے سندری فوراً تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ابھی اور اسی وقت نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں داد چاہتے ہیں کہ ہم دونوں نکاح کریں، سندری فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ اب غلام فوراً سندری کے ساتھ جہاں داد کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچتا ہے، لیکن غلام کو بادشاہ کی کال آتی ہے۔ غلام بادشاہ کی کال دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے۔ غلام بادشاہ کی کال کاٹ دیتا ہے۔ بادشاہ کو غلام پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ فوراً غلام کے کوارٹر میں پہنچتا ہے۔ بادشاہ لجو اماں سے کہتا ہے لجو اماں غلام کہاں؟ غلام میری کال نہیں اٹھا رہا۔ لجو اماں بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوتی ہے۔ بادشاہ غلام کی امی کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے۔ بادشاہ غصے میں لجو اماں سے کہتا ہے لجو میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ غلام کی امی بادشاہ سے کہتی ہے بیٹا غلام سندری کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے گیا ہے۔ بادشاہ لجو کے منہ سندری کا نام سن کر ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے۔ بادشاہ لجو سے کہتا ہے آپ یہ کیا کہہ رہی؟ لجو بادشاہ سے کہتی ہے جس لڑکی سے تم محبت کرتے غلام بھی اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور تمہارے ابا جہاں داد نے غلام سندری سے شادی کرنے پر مجبور کیا اور وہ تمہارے باپ کے ہی حکم سندری کو اپنے ساتھ نکاح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بادشاہ فوراً غلام اور سندری کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بادشاہ اپنی پاور سے پورے گاؤں کی پولیس غلام اور سندری کی تلاش میں لگوا دیتا ہے۔ اب جیسے ہی سندری اور غلام کا نکاح ہونے لگتا ہے، لیکن تب جہاں داد کو اپنے بندے کی کال آتی ہے اور وہ جہاں داد سے کہتا ہے بادشاہ نے پورے گاؤں کی پولیس غلام اور سندری کی تلاش میں لگوا دیا۔ جہاں داد یہ سب سن بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ غلام جہاں داد سے کہتا ہے اگر بادشاہ کو میرے اور سندری کے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ جہاں داد غلام سے کہتا ہے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، بادشاہ نے پورے گاؤں کی پولیس کو تمہاری اور سندری کی تلاش میں لگوا دیا اور بہت جلد پولیس تم دونوں کو تلاش کر لے۔ غلام فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور سندری سے کہتا ہے سندری میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، ہم فوراً بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ جہاں داد کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ غلام سے کہتا ہے اگر تم نے سندری کے ساتھ نکاح نہیں کیا میں تمہیں جان سے مار دوں۔ غلام جہاں داد کی ایک بھی نہیں سنتا اور فوراً سندری کو لے گاؤں واپس پہنچتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ غلام اور سندری کو ایک ساتھ دیکھتا ہے ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ فوراً غلام کا گریبان پکڑتا ہے اور فوراً غلام کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر کہتا ہے تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری محبت کو مجھ سے چھین؟ غلام بادشاہ سے تھپڑ کھا کر ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے۔ غلام بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ آپ اس وقت جذباتی ہو رہے ہیں، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ جہاں داد کے کہنے پر سندری سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوا۔ بادشاہ کو غلام پر اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراً غلام کے ماتھے پر پستول رکھ کر کہتا ہے میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ تبھی سندری بادشاہ کو دھکا مار کر کہتی غلام نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا، اسے صرف آپ کی دوستی کی فکر، اس نے یہاں تک کہ آپ کے جہاں داد کی ایک بھی نہیں سنی اور فوراً آپ کے لیے مجھے آپ کے پاس لے کر آیا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ غلام بادشاہ سے کہتا ہے سندری آپ کی پھوپھو خورشید بی بی کی بیٹی جہاں داد نے اب تک ہم سے یہ بات چھپا۔ بادشاہ یہ سن کر اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ غلام وہاں سے چلا جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے میں آج کے بعد کے اور سندری کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں۔ غلام فوراً اپنی امی لجو اماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ ابھی اور اسی سامان پیک کر ہم اس گاؤں سے بہت دور چلے جائیں گے اور کبھی بھی مڑ کر اس گاؤں کی طرف بالکل بھی نہیں۔ لجو غلام سے کہتی ہے غلام میں نے ہی بادشاہ کو تمہارے اور سندری کے نکاح کے بارے میں بتایا۔ غلام لجو اماں کے منہ سے یہ بات سن کر حیران ہو جاتا ہے، لیکن اسی دوران جہاں داد غلام کے پاس آ پہنچتا ہے اور غلام کے بازو پر گولی مار دیتا ہے۔ لجو گھبراہٹ میں بادشاہ کے پاس پہنچتی اور بادشاہ سے کہتی تمہارے جہاں داد نے غلام کو گولی